بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل EOBI پینشن نیوز اپڈیٹ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے EOBI کے ادارے کے ترجمان کی جانب سے لکھے گئے خط کی تفصیلات۔ ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ EOBI کے ادارے کے ترجمان کی جانب سے پہلی مرتبہ ایک بات کی گئی اور پینشن میں اضافے کے حوالے سے ادارے کا موقف کیا آیا ہے۔ یہ سرکاری موقف آیا ہے اور ادارے نے آپ کی پینشن کے حوالے سے اہم ترین وضاحت کی ہے۔ سابقہ پینشن میں کتنا اضافہ ہوا اور آئندہ کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ EOBI کے ترجمان نے ٹربیون نیوز پیپر میں ایک خط لکھا ہے اور یہ خط انگلش میں لکھا گیا ہے۔ اس خط میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ آپ کی پینشن بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی، کتنی بڑھنے جا رہی ہے اور یہ پروسیس کب تک مکمل ہونے جا رہا ہے۔ چلتے ہیں لیٹر کی جانب۔ It is hereby clarified that EOBI is established to fulfill the requirements of Article 38C of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan۔ اس خط میں بتایا گیا EOBI کا ادارہ آرٹیکل 38C اسلامی جمہوریہ پاکستان کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ That is to provide for compulsory social protection of all persons employed in the service of Pakistan by compulsory social insurance and by all other means۔ یہ ادارہ ان تمام پاکستانی ملازمین کو سماجی تحفظ فراہم کرنے کا پابند ہوگا۔ To discharge these responsibilities, EOBI Act 1976 was promulgated۔ فرائض کی ادائیگی کے لیے 1976 کا ایکٹ نافذ کیا گیا and EOBI اسکیم was introduced اور EOBI کی اسکیم متعارف کروائی گئی۔ As per Section 21 EOBI Act 1976, the institution is bound to have an interval of not more than 3 years and actual valuation made in prescribed manners of its liabilities and no change in rate of contribution and no change in rate of benefit under this act shall be made without proper actual valuation۔ سیکشن 21 کے ایکٹ 1976 کے تحت ادارے اس بات کا پابند ہوگا کہ 3 سال سے زائد عرصے کا وقفہ نہ ہو اور لائبلٹی کی جو ترتیب دی گئی ہے اس کی رپورٹ مرتب کی جائے۔ نہ تو کنٹریبیوشن کے ریٹ میں تبدیلی آ سکتی ہے نہ ہی بینیفٹ کے ریٹ میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس قانون کے تحت ایکچوئل ویلیویشن کے بغیر نہ تو کوئی بینیفٹ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ ہی کنٹریبیوشن میں۔ The 10th actual valuation of EOBI asset liabilities was held on 31/12/2019 and on the basis of the said valuation of between 2018 and 2020, EOBI pension was increased from 6,500 to 8,500, which constitutes a 31% increase। RFP of latest 11, the actual valuation of EOBI assets and liabilities will be advertised in the first week of October 2022۔ Actual valuation is only mechanism to strengthen sustainability to fund and determine how much impact of increase in pension and the fund sustained to ensure long-term viability of the scheme in the interest of current and future pensioners۔
یہ ان تمام ایکچوئل ویریشن رپورٹ کا میکانزم ہے۔ اس کے تحت اس کے فنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے کرنٹ اور فیوچر پینشنر پر فنڈ کی ترتیب کیا ہے اور کیسے رہے گی، کس طرح اس کو مینیج کیا جائے گا۔ What is the essence of pensioner within loss of EOBI implies is not relevant. EOBI is recently working with only 46 10 and the employee's salary structure and other allowances are in sync with the federal government employees and are improved by the board ٹیلمنٹ۔ اس کی تمام تر تفصیل یہ ہے کہ پینشن کے مسائل کو ای او بی آئی کے مسائل سے جوڑنا متعلقہ نہیں ہے۔ ای او بی آئی اس وقت صرف 46% طاقت کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ملازمین کی تنخواہ کا ڈھانچہ اور دیگر الاؤنسز وفاقی حکومت کے ملازمین کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور بورڈ سے منظور شدہ ہیں۔ یہ ای او بی آئی کا ترجمان اگر مختصر سا خلاصہ بیان کریں تو یہ کہا گیا ہے کہ جہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ای او بی آئی ایک قانونی ادارہ ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 30C کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا گیا، پاکستان کی خدمات میں کام کرنے والے تمام افراد کو لازمی سماجی اور دیگر ذرائع سے لازمی سماجی تحفظ فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ انشورنس ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ای او بی آئی ایکٹ 1976 نافذ کیا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد ہے ای او بی آئی مزدوروں کی بہتری کے لیے متعارف کروائی گئی 1976 کے ایکٹ کے سیکشن کے 21 کے مطابق ادارہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ 3 سال سے زیادہ کے وقفے پر اپنی ذمہ داری ایکچوئل ویلیویشن کرے اور اس ایکٹ کے تحت شراکت یا فائدے کی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ مناسب ایکچوئل ویلیویشن کے بغیر ای او بی آئی کے اثاثوں اور واجبات کی 10ویں ایکچوئل ویلیویشن 31/12/2019 کو کی گئی، جو 2018 اور 2020 کے اثاثوں پر مبنی تھی اور 2020 میں پینشن 6500 سے بڑھا کر 8500 روپے کروا دی گئی، جو کہ 31% بنتا ہے۔ 11ویں ایکچوئل ویلیویشن کی تازہ ترین آر ایف پی ویلیویشن کی درخواست اکتوبر کے پہلے ہی ہفتے میں جاری کر دی جائے گی۔ فنڈز کی پائیداری کو یقینی بنانے پینشن میں اضافے کے تاثرات کا تعین کرنے کا وہ واحد طریقہ کار جو ایکچوئل ویلیویشن اور موجودہ فنڈ اور مستقبل میں پینشن کے مفاد میں طویل المدتی عمل درآمدی کو یقینی بنائے گا۔